قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف سے علم دیا، اور اس اپنی طرف سے علم کو عربی میں لدنی علم کہا جاتا ہے۔ علم لدنی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ لفظ بھی وہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور ایک ایسی ہستی، ایک ایسا اللہ کا بندہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں چل پائے گا، اگر تو صبر کرے گا تو تو میرے ساتھ چل پائے گا۔ تو اس میں وہ 3 باتیں ہوتی ہیں، وہ 3 باتوں پہ جیسے ہی پہلی وہ بات شروع ہوتی ہے تو اس میں کوئی کشتی ہوتی ہے، وہ توڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کشتی توڑی؟ تو اس کے جواب میں وہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا نام قرآن میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کو حضرت خضر کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرے مرتبہ کوئی ایک لڑکا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف 3 واقعات ہوتے ہیں، وہ آپ قرآن میں اس لیے اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہ رہا، کیونکہ اس کو اگر ڈیٹیل میں کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایسے 3 واقعات ہوتے ہیں، اور وہ تینوں کے بارے میں حضرت موسیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، اور وہ دریافت کرتے کرتے وہ ساری باتیں، پھر 3 جب واقعات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم صبر نہیں کرتے، اگر تم صبر کرتے تو میں تمہیں اور بہت کچھ بتاتا۔ تو اسی واقعے سے ریلیٹڈ حدیث بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو حضرت خضر کی طرف سے ہمیں اور بھی بہت ساری علم حاصل ہوتا، بہت سارے انکشاف ہوتے۔ تو قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ علم لدنی کے بارے میں بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرے، یہ ایک ایسا علم ہے جو آپ کسی یونیورسٹی سے، کسی اسکول سے، کسی مدرسے سے یا کسی بھی ایسے میڈیم میں جا کے آپ دنیاوی یہ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہوتا ہے۔ اور یہ عطا کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کو۔ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا سرونٹ، اللہ کا جو اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اولیاء اکرام۔ کیونکہ یہ علم لدنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ مرسلین جو بھی ہیں، انبیاء اکرام جو بھی ہیں، ان کو تو عطا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں، عام جو لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ لوگ کہتے ہیں، ایسے ہمارے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 40 دن چلا کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر و فکر میں روزے رکھتا ہے، اور مختلف قسم کے جو اس چلے میں جو ترک جلالی اور ترک جمالی ہوتا ہے، کوئی کھانے میں بھی ایک تو روزہ رکھتا ہے، اور وہ روزے رکھنے میں بھی گوشت بھی نہیں کھاتا اور ایسی چیزیں نہیں کھاتا، صرف جو کی روٹی اور پانی پیتا ہے، تو وہ جو ایک سلسلہ ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کر دیتا ہے۔ اب علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، کسی یونیورسٹی سے نہ ہو، اور یہ کیسے عطا ہوتا ہے؟ وہ تزکیہ نفس سے عطا ہوتا ہے۔ اور کس کو عطا ہوتا ہے؟ وہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں انبیاء یا اس فہرست میں جو لوگ ہیں ان کو ہی ملتا ہے، یہ عام لوگ، ہمارے آپ جیسے لوگوں کو بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ عطا ان کو ہو سکتی ہے جو اس کے قابل ہوں گے۔ اور اس کے قابل کون ہوں گے؟ وہ جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈریں گے، تقوی کریں گے، متقی لوگ ہوں گے، اور صبر شکر والے لوگ ہوں گے۔ اپنے نفس کو جتنا نفس کو پاک کریں گے، جتنا تزکیہ نفس کریں گے، اتنے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اب یہ علم لدنی حاصل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
جب علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سارے انکشاف ہو جاتے ہیں اس بندے پہ، یا وہ روحانی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ سارے علوم مل جاتے ہیں جو ایک عام آدمی کو نہیں ملتے۔ مطلب روحانیت میں جب ترقی ہو جاتی ہے اور انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کو ایسے انکشاف ہوتے ہیں، ان رازوں سے پردہ اٹھانا شروع ہو جاتا ہے جن کا پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ ان کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ جنات بھی نظر آتے ہیں، ان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، ان کو روحانیت میں جب وہ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقیں ہیں، مختلف جو عالم ہیں، 18,000 عالم بتائے جاتے ہیں، ان میں یہ ناسوتی دنیا سے جب اوپر ملکوت، جبروت اور لاہوت تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، وہ یہاں پہ ان کا جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن روحانی طور پہ وہ جب وہاں گھومتے ہیں تو یہی تو عطا ہے علم لدنی کی، یہی تو ایک روحانیت میں ترقی ہوتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا کرتا ہے۔ تو جو صوفیاء اکرام، جو اولیاء اکرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی دیا ہوا ہوتا ہے، عطا کیا ہوتا ہے۔ وہ کسی اس پہ کسی مشاہدے کے طور پہ ان کو نہیں ملتا، نہ وہ کوئی ایسا پریکٹیکل کرتے ہیں، نہ وہ کوئی مدرسے میں جا کے بیٹھتے ہیں، نہ وہ کسی کے پاس جا کے کوئی وہ جیسے کلاسز لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ جب بھی چاہتا ہے اپنے بندے کو وہ علم اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ علم لدنی ایکچولی کیا ہے کہ وہ فیوچر میں ہونے والی چیزیں اس کو پتہ چل جاتی ہیں۔ جیسے علم نجوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ علم نجوم میں سیاروں کی جو گردشیں ہوتی ہیں ان سے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے انسان کو فیوچر کے معلومات ہو جاتے ہیں۔ وہ جب ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ کی جو لکیریں ہوتی ہیں ان سے بھی معلومات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علم لدنی ان سب چیزوں سے بہت آگے ہے، کیونکہ اس سے جیسے حضرت خضر نے سارا فیوچر کا معاملہ بتایا، اور اس میں کیا دکھایا تھا، وہ جو کہانی وہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیث بتائی ہے اپنے قرآن شریف میں، اپنی ایسا حدیث بتائی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بظاہر وہ چیزیں جو کرتا ہے حضرت خضر، جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ بظاہر تو ایک نبی کو، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو غلط لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو غلط ہے۔ لیکن جب حضرت خضر ایک ایک چیز کو کلیئر کرتے جاتے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے اچھا اس کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ اور حضرت خضر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سب چیزیں اللہ نے کہی ہیں کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب علم لدنی عطا کرتا ہے تو اس بندے پہ اتنی عطا کر دیتا ہے کہ اس کو ایک تو فیوچر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی ایک علم مل جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے۔ ظاہری طور پہ وہ چیز دنیا والوں کو غلط لگے گی، ہم تو عام آدمی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک نبی تھے، ان کو ہی غلط لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی نظر میں جو چیزیں آ رہی تھیں وہ اس کو ان کو غلط لگ رہا تھا۔ لیکن ان کی جو وہ تعویل کی ساری، اس کو ان کو جب بتایا کہ ایکچولی میں یہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ بھلائی ہو رہی ہے، تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ علم لدنی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کام ایک کرتا ہے، بظاہر لوگوں کو غلط لگتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے نہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب وہ ٹائم آیا، وقت آیا، تو وہ چیز اس نے خود ہی اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی اتنی رسائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ سے وہاں تک پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے، ایک تو علم لدنی کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کو علم عطا ہو، کسی بھی یونیورسٹی سے، کسی بھی مکتب سے وہ پڑھا ہوا نہیں ہو، لیکن اللہ ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی ایک خاص علم عطا کر دے، اس کو علم لدنی کہتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس کو عطا ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب والے لوگ ہیں، قریب لوگ ہیں، اولیاء اکرام ہیں، جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کا پتہ چل جاتا ہے، روحانیت میں ترقی ہو جاتی ہے، اور انسان وہ کام کرنے لگتا ہے جو لوگوں کو
بظاہر تو غلط لگتا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ اس نے کیا وہ بہتر کیا اور اللہ کی طرف سے یہ سب ہونا تھا، کیونکہ حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا، اللہ نے مجھے بتایا اور اللہ کے حکم سے ہی میں نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ علم لدنی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ باطن کا علم۔ اب علم لدنی اور باطن کے علم میں تھوڑا فرق ہے۔ باطن کا علم وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہو، مطلب اللہ کہتا ہے میری طرف سے، وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے باطن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن باطن کا علم یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کا پتہ نہیں ہو، جو مثال کے طور ایسے لوگ ہیں جو روحانیت میں بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ جنات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو موکلات کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہ باطن کا علم ہے۔ یا قرآن ہے، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ظاہری، قرآن میں بالکل ایک ظاہری میننگ ہوتی ہے، ایک باطنی میننگ ہوتی ہے۔ تو وہ جو باطن میں چھپی وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پہ عطا ہوگا تو وہ باطنی علم بھی حاصل ہوگا۔ تو اس لیے باطن کا علم، جیسے روحانیت کا علم، ایک ایسا علم جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک وہ علم جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو علم لدنی کو اور باطن کے علم کو کبھی بھی آپس میں ملانا نہیں چاہیے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کی میننگ بھی الگ ہے۔ لدنی کے مطلب ہے میری طرف سے، اور باطن کی مطلب ہے وہ چیز جو ظاہر نہ ہو۔ تو باطن کا علم مطلب وہ علم جو ظاہر نہ ہے، وہ روحانیت کا بھی علم ہو سکتا ہے، وہ کسی شاعری میں چھپا ہوا یا کسی اشعار میں چھپا ہوا میسیج بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن میں میسیجز ہیں، آپ کو مورل، اللہ تعالیٰ نے اپنی احسن حدیث کے ذریعے مورل سٹوریز بتائی ہیں کہ اس کے پیچھے یہ راز ہے، وہ راز سمجھنا وہ باطن کا علم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرم کرے گا۔ اور علم لدنی جیسے میں نے بتایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ اس پہ اور بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔